محافظ ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک ایسا جذباتی موڑ آنے والا ہے جو شاید زوار اور پارس کے رشتے کا مستقبل طے کر دے گا۔ پہلی بار پارس اپنے دل کی بات اشاروں میں مانتی ہوئی نظر آئے گی۔ زوار اپنی خاموش محبت کا ایک اور ثبوت پیش کرے گا، لیکن دوسری طرف شاہین اور آفتاب کی اصل نیت بھی کھل کر سامنے آنے والی ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اعجاز بخت کا ایک معمولی سا جملہ شاید برسوں پرانا ایسا راز چھیڑ دے جو پوری کہانی کا رخ بدل سکتا ہے۔ تو کیا واقعی زوار اور پارس کی محبت اپنی منزل تک پہنچ پائے گی، یا پھر ایک پرانا وعدہ ان دونوں کے درمیان دیوار بن جائے گا؟ آئیے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی قسط میں مریم کی شادی کی تیاریاں تو جاری رہیں، لیکن ان خوشیوں کے درمیان زوار اور پارس کی خاموش محبت بھی پہلے سے زیادہ نمایاں ہوتی گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر ہر بار حالات ان کے جذبات کو لفظ بننے سے روک دیتے ہیں۔ ادھر بہزاد صاحب اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے خود گاؤں پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ معروف بھی موجود ہوتی ہیں۔ پارس کے لیے یہ لمحہ بہت ہی خوشگوار ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اپنے باپ کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ باپ اور خالہ سے مل کر اسے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اسی دوران پارس ایک خوبصورت خواہش کا اظہار بھی کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اپنی مرحومہ والدہ کے نام پر گاؤں میں ایک ہاسپٹل قائم کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کو بہتر علاج مل سکے۔ بہزاد صاحب بیٹی کی اس خواہش کو فوراً قبول کر لیتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب وہ صرف کاروبار نہیں بلکہ نیک کاموں کے ذریعے بھی اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد دینا چاہتے ہیں۔ اب آتے ہیں آنے والی قسط کی طرف۔ پرومو سے صاف لگ رہا ہے کہ مریم کی شادی کے فنکشنز میں زوار اور پارس کے درمیان کئی خوبصورت لمحات دیکھنے کو ملیں گے۔ زوار خاص طور پر پارس کے لیے گجرے لے کر آتا ہے۔ جب وہ گجرے پارس دیکھتی ہے تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ وہ محبت سے ان گجروں کو اپنے ہاتھوں میں سجاتی ہے اور شرماتے ہوئے بار بار کبھی آئینے میں اور کبھی موبائل کے کیمرے میں خود کو دیکھتی ہے، اپنی پکچرز بناتی ہے۔ یہ منظر معروف کی نظروں سے بھی نہیں بچتا۔ وہ پارس کو ایک کمرے میں بلاتی ہے اور مسکراتے ہوئے پوچھتی ہے، ایک بات سچ بتانا، کہیں تم زوار کو پسند تو نہیں کرنے لگی؟ پارس حسب عادت فوراً ہاں یا نہ نہیں کہتی۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر جواب دیتی ہے، خالہ آپ ہی تو کہتی تھیں کہ زوار ہینڈسم بھی ہے، سمجھدار بھی اور پسند کیے جانے کے قابل بھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ جاتی ہے۔ وہ آہستہ سے کہتی ہے، لیکن وہ تو مجھے پسند نہیں کرتا نا۔ ناظرین، یہی وہ بات ہے جس نے شاید ہر دیکھنے والے کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آخر پارس کو اب بھی ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ زوار تو اپنی ہر حرکت سے یہ ثابت کر چکا ہے کہ پارس اس کے لیے کوئی عام لڑکی نہیں۔ اس نے پارس کی حفاظت کی، ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیا، ریشم کے بارے میں بھی صاف کہہ دیا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ پھر بھی پارس کے دل میں یہ یقین کیوں باقی ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ زوار کے دل کی بات اس کی زبان سے سننا چاہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات خاموشیاں بہت کچھ کہہ دیتی ہیں، لیکن دل کو یقین تبھی آتا ہے جب محبت کا اظہار لفظوں سے ہو۔ دوسری طرف ایک اور حقیقت بھی سامنے آنے والی ہے، اور وہ شاہین اور آفتاب سے متعلق ہے۔ ندیم کی موت کے بعد امید تھی کہ شاید اب ان دونوں کی سوچ بدل جائے گی، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ شاہین آفتاب سے کہتی ہے کہ اب پہلے سے بھی زیادہ بہزاد بھائی کے قریب رہنے کی ضرورت ہے۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں بہزاد صاحب پارس کے نام کی ساری جائیداد فلاحی اداروں کو نہ دے دیں۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ بھائی کے دکھ سے زیادہ فکر آج بھی جائیداد کی ہے۔ یہ منظر صاف بتاتا ہے کہ شاہین کے دل میں لالچ ابھی تک زندہ ہے، اور یہی بات آگے چل کر نئے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ادھر شادی کی تقریب میں ایک خوبصورت اور ہلکا پھلکا منظر بھی دیکھنے کو ملے گا۔ پارس اکیلی کھڑی فنکشنز دیکھ رہی ہوتی ہے۔ زوار اس کے پاس آ کر ہنستے ہوئے کہتا ہے، سب لوگ کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، آپ بھی کچھ ذمہ داری سنبھال لیں۔ پارس بھی فوراً اسی انداز میں جواب دیتی ہے،
میں تو کام کرنا چاہتی تھی، آنٹی نے مجھے چھوارے تقسیم کرنے کا بھی کہا تھا، لیکن تمہاری پینڈو کزن، سوری، تمہاری منگیتر نے مجھے ہر کام سے روک دیا۔ کہنے لگی اس گھر کی ہونے والی بہو میں ہوں، سارے کام بھی میں ہی کروں گی۔ ناظرین، پارس جان بوجھ کر ریشم کا ذکر چھیڑتی ہے اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ اب وہ زوار کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ بے تکلف ہو چکی ہے۔ ادھر مریم کی رخصتی بھی خیریت سے مکمل ہو جاتی ہے اور بہزاد صاحب کچھ وقت مزید اعجاز بخت کے گھر قیام کرتے ہیں۔ اصل دلچسپ موڑ اگلی صبح ناشتے کی میز پر آتا ہے۔ اعجاز بخت کا لہجہ پہلے سے کافی زیادہ نرم محسوس ہوتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے برسوں کی برف آہستہ آہستہ پگھلنے لگی ہو۔ وہ براہ راست بہزاد صاحب سے بات نہیں کرتے، بلکہ اپنی بیوی سلیمہ سے کہتے ہیں، سلیمہ ذرا اس سے پوچھو کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ناشتہ کب کرے گا، کیا زوار کی شادی پر آئے گا؟ یہ سنتے ہی بہزاد صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ جاتی ہے۔ ادھر زوار بھی فوراً سنجیدہ ہو جاتا ہے اور ناظرین، یہی وہ لمحہ ہے جس نے میرے ذہن میں ایک نئی بات پیدا کی ہے۔ کیا واقعی زوار اور پارس کی قسمت کا تعلق کسی بہت پرانے وعدے سے ہے؟ کیا ممکن ہے کہ جب دونوں خاندانوں میں بے حد محبت تھی، تب اعجاز بخت اور بہزاد صاحب نے اپنے بچوں کے بارے میں کوئی وعدہ کیا ہو اور بعد میں حالات بدلنے، غلط فہمیوں اور دوریوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا ہو؟ اگر واقعی ایسا کوئی راز سامنے آتا ہے تو یقیناً پوری کہانی ایک نئے موڑ پر پہنچ جائے گی۔ اور سب سے زیادہ انتظار تو اس بات کا ہے کہ جب پارس بہزاد صاحب کے ساتھ واپس اپنے شہر، اپنے گھر جائے گی، تو آفتاب اور شاہین کا پارس کو زندہ سلامت دیکھ کر کیا ری ایکشن ہوگا۔ ان کے تو سارے ارمانوں پہ پانی پڑ جائے گا اور لگتا یہی ہے کہ شاہین اور آفتاب پلان کر کے ایک دفعہ پھر بہزاد صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے کہ پارس اور آفتاب کی منگنی تو ہو چکی ہے، میرے خیال سے اب ان دونوں کی شادی میں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ناظرین مزہ تب آئے کہ جس طرح بہزاد صاحب نے ندیم کی تمام ایکٹیویٹیز پر نظر رکھی ہوئی تھی، اسی طرح شاہین اور آفتاب بھی آپس میں مل کے بہزاد صاحب کی ایبسنس میں جو کچھ ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے وہ بھی ریکارڈ ہو چکی ہوں۔ بہزاد صاحب شاہین اور آفتاب کو اپنے گھر انوائٹ کریں اور اس پر یہ دونوں بہت خوش ہوں کہ شاید شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن گھر بلا کر بہزاد صاحب وہ ریکارڈنگ ان دونوں کے سامنے چلا دیں تاکہ ان دونوں کو بھی پتہ چل جائے کہ بہزاد صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ دونوں بھی آستین کے سانپ ہیں اور دوبارہ کبھی بہزاد صاحب کے گھر نظر نہ آئیں۔ اب اصل سوال یہی ہے ناظرین کہ کیا زوار آخر کار پارس سے اپنے دل کی بات کہہ پائے گا؟ کیا شاہین کی نظریں واقعی صرف بہزاد صاحب کی دولت پر ہیں؟ اور کیا اعجاز بخت اور بہزاد صاحب کے درمیان چھپا ہوا ماضی زوار اور پارس کی محبت کو جوڑ دے گا یا ہمیشہ کے لیے الگ کر دے گا؟ اپنی پیش گوئی ضرور بتائیے گا، کیونکہ لگتا ہے آنے والی چند اقساط محافظ کی پوری کہانی بدلنے والی ہیں۔